تراویح میں حافظ صاحب کو پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. حافظ صاحب نے برا کیا ہے نا جو آپ کو 27 دن تک قرآن سنایا. بے شعور اور بے شکر انسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. تراویح میں حافظ صاحب کو پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. حافظ صاحب نے برا کیا ہے نا جو آپ کو 27 دن تک قرآن سنایا. بے شعور اور بے شکر انسان. حافظ صاحب کو ایک ترازو میں ڈالو اور دوسرے ترازو میں سونا اور چاندی ڈالو. اتنا بڑا احسان کیا ہے اس نے. حافظ صاحب نے کب کہا ہے کہ اے لوگوں، میں قرآن سناتا ہوں، جب پورا ہو جائے تو اللہ کے واسطے مجھے اتنے لاکھ روپے دو. خوارو تم کیا دو گے؟ خواران زمانہ. حافظ صاحب کو کم از کم 30,000، متوسط 80,000، ورنہ 1,20,000 اور 1,60,000 بخاری سے ثابت ہو رہا ہے. ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. اور یہ فتوے کہ حافظ صاحب نہیں لے سکتے اور نہ دیا کرے، یہ فتوے معتزلہ اینڈ کمپنی کے نکلے. یہ اہل سنت کے خلاف فتوے. اس فتوے کی بنیاد یہ ہے کہ ایک کے پڑھنے سے دوسرے کو فائدہ نہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ حافظ صاحب کے پڑھنے سے آسمان و زمین قائم دائم. اس لیے میں نے آج سے 30 سال پہلے اپنے تمام مشائخ و اساتذہ کے ہوتے ہوئے اس مسئلے میں اپنا موقف ببانگ دہل لکھا ہے کہ حافظ قرآن تراویح میں طلبہ ختم قرآن کے بعد ہر طرح جس طرح ہو لینا اور دینا صرف جائز نہیں بلکہ وجوب کے درجے میں. اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو قرآن پڑھوا کے کچھ نہیں دیتے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے. دانیال جب قرآن پڑھے تو دانیال کے حساب سے کم از کم 14 میٹر کا شلوار اس کی ایک بنتی، کیونکہ وہ 22 کلو کا خالی افطار کرتا ہے. اس حساب سے اس کو ایسے جوڑے دے کہ سال بھر میں اس کو مزید سلوانے کی ضرورت نہ ہو. طالب علم جب کسی جگہ قرآن خوانی کر کے آئے، سال بھر اس کے تمام انعام و اکرام اس گھر کو کرنا چاہیے. ھذا هو الفتویٰ وانشاءاللہ ستفوق علی التقویٰ. یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اکو بکو سندر بکو. ام تسألہم اجرا، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے؟ مانگتے ہیں کیوں؟ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب لوگ بدھو ہو، کم عقل اور بے شعور ہو، تو حافظ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ کل رات کو ختم قرآن ہے اور خبردار کہ کوئی خالی جیب آیا. ان کان جاہلا فعلینا تعلیمہ، آلوسی لکھتے ہیں. بے وقوف ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ خالی جو ہے نا گلے ملنا اور ہاتھ ملانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا گھر مغلوں نے لوٹا ہے کیا؟ حافظوں کو رچاؤ، مالا مال کرو. اور فتویٰ عاجز فقیر کا تحریراً کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے. ماں کا بیٹا اس کا جواب لکھے. ساڑھا پلہ بھاری ہے. جنہوں نے مجھ سے بخاری پڑھی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں، سب معلوم ہے. وہاں میں پورا سال ان کو سمجھا چکا ہوں. ان کو ضرورت نہیں ہے اعادے کی. اتنا یاد رکھو کہ ایک دارالافتاء جو بہت قیمتی اور بیش بہا ہے، ہمارا بھی اس پر یقین ہے، لیکن اس سے غلط فتویٰ نکلا ہے. اور اس کے بعد دوسرا اور تیسرا ہو. یہ آپ کو پتہ ہے لکیر کے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں. اور دارالافتاء میں کون لوگ ہوتے ہیں یہ بھی آپ سب سمجھتے ہیں. جو سب سے بڑا احمق ہوتا ہے وہ وہاں گھستا ہے. جو وفاق میں الراسب ہوتا ہے وہ مفتی بنتا ہے. الراسب علیہ من اللہ ما علیہ. کوئی عدیم النظیر متباہر فقیہ جو علم حدیث اور قرآن و تفسیر پر بالغ نظر رکھتا ہو وہ کبھی بھی ناجائز نہیں کہے گا. حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دنیاوی کاموں پر لینا دینا جائز ہے اور اخروی پر نہ لے. والعلت تقتضی ان تعم، علت تو عموم چاہتی ہے کہ سب میں جائز ہونا چاہیے. شان ورشا فیض الباری میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب والوں کو نہ دے، وَأَنَا أَكُفُّ لِسَانِي عَنْهُ، میں اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہتا ہوں. دیکھیں یہ متبحر علماء ہے. القاموس فی الفقہ عبدالسلام ندوی نے شائع کی ہے. اس میں نے اس کو خط لکھا تھا بہت مفصل، اللہ جزائے خیر دے.
میرے خط کے اقتباسات پر فتویٰ جاری کیا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ لینے اور دینے والوں کے دلائل قوی ہے اور منع کرنے والوں کے دلائل پی کے کمزور بیکار ہے، فضول ہے، منع للخیر ہے۔ درس، فتویٰ، پڑھانا، قرآن خوانی، تراویح مطلق سب غلط باتیں۔ جی حافظ قرآن کو نہ دے، علم تری کیف سے پڑھو، علم تری کیف قرآن نہیں ہے کیا؟ یہ تو قریب ہے کہ کلمہ کفر ہو جائے۔ علم تری کیف کون پڑھے گا؟ وہ بھی کوئی حافظ پڑھے گا؟ ہر ٹٹو اور بلو تھوڑا ہی مسلح پہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہمارے حفاظ بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور بلا دلیل و برہان کے ان کو رگڑا جا رہا ہے اور عوام کے ہاتھوں میں گستاخی کا چورا دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو آپ کے پیچھے پڑتے ہیں مگر آپ نے کچھ لینا نہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کے ہاں بدکاری کرنے آیا ہے کیا؟ اس نے اللہ کے نبی کے مصلح پر آپ کو بہترین اجر اور ثواب کما کے دیا ہے، آپ بھی بہترین اجرت انعام و اکرام سے اس کو مالا مال فرمائے۔ چونکہ یہ فتاوا جو تمام مدرسوں سے شائع ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے لکھا ہے اور ان میں کوئی سوچ، فکر، عقل، دانش، شعور نہیں رکھا گیا، اس لیے یہ فتوے میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ میں ان کو فتوے سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں ان کو اخبار جنگ کے صفحے سمجھتا ہوں۔ جب میری تحریر ان کے اوپر آ جائے گی تو جیسے چڑیا ہے باز کے سامنے تتر بتر ہو جاتی ہے اور نعرے لگاؤ گے صبر کرو ذرا۔ الحمدللہ میں نے طالب علمی کے زمانے سے معذرت کی تھی اور اساتذہ کرام سے گزارش کی تھی کہ یہ فتویٰ آپ کا صحیح نہیں ہے، تو حضرت نے مجھے کہا لکھ لو، لکھ دیا ہے تو بہت خوش ہوئے، بہترین کام کیا ہے۔ بخاری نے حسن بصری سے یہاں تک نقل کیا ہے کہ ہمیں کوئی معتد بھی عزت والا آدمی معلوم نہیں ہے جو ناجائز کہتا ہو۔ آخری بات سن لو، ابھی 27 کو حرمین شریفین میں قرآن خوانی تراویح کا ختم ہوگا، آپ ذرا اس رات کو دیکھ لیں، تب پروگرام دیکھیں، اعلان ہوتا ہے مراکش کے بادشاہ کی طرف سے مرسڈیز گاڑی 4 فلاں جگہ، یہ نمبر، یہ چابیاں امام سدیس کے لیے، فلاں شہزادے کی طرف سے عزیزیہ میں 3 ایکڑ پر مشتمل محل، قرآن پڑھنے کی سلے میں چابی اور کاغذات حاضر ہے، ان کا سیکرٹری آ کے وصول کرے۔ گاڑیاں، سونے کے بکسے، حنابلہ کے مذہب میں کعبے کے بالکل سامنے، یہ دلیل صحت ہے الحمدللہ۔ جو اس کے مقابلے میں وہ سارے فتوے کمزور اور بے دلیل فتاوا ہے وہ سب۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے نہیں ہونا چاہیے، خوب معقول ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ سونے کے بکسے اور کوٹھیاں، محلات، بنگلے، مرسڈیز گاڑیاں اور پتہ نہیں دنیا کے کتنے سرمائے، کتنے بینک بیلنس ان کے سپرد ہو جائے، ہر ختم ہے۔ پورا بادشاہوں کے ناموں کا اعلان ہوتا ہے کہ شاہ فہد کی طرف سے یہ، شاہ عبداللہ کی طرف سے یہ انعام و اکرام آیا ہے۔ تو اللہ نے کیسے مالا مال کیا ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز وہ ناجائز، انہیں کتنی دقتیں پریشانیاں درپیش ہے، کیونکہ اس میں قرآن اور پڑھنے والے کی اہانت کا پہلو ہے اور اس میں قرآن اور پڑھنے والوں کی عظمت کا پہلو ہے۔ جو قرآن اور پڑھنے والوں کو عظمت دے گا اللہ اسے عظیم بنائے گا۔ اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرا فتویٰ و تحریر آپ کے حق میں ہے، اس کو ویسے بھی آپ آگے بڑھائیں گے۔ کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، احسن الرسائل، پہلے اس کا نام تھا فتویٰ بابت اکرام حافظ، پھر ایک رسالہ شائع ہوا جی ہاں دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور آج کل ہمایوں مغل نے 12 رسالوں میں شائع کیا ہے، اس کا نام ہے احسن الرسائل، کتابی شکل میں موجود ہے، عام مل رہی، بڑھ رہی۔ قرآن خوانی کے وقت طالب علموں کو ٹھنڈے شربت، کبھی دودھ کے، کبھی پستے بادام کے، قرآن خوانی جب مکمل ہو جائے اعلیٰ قسم کے طعام اور نوٹوں کے لفافے، اور سب طلباء کو سوٹ اور جوڑے۔ اگر یہ کر لیا گیا تو جس کام کے لیے کیا ہے وہ ہوگا، اور اگر یہ نہیں کیا تو انشاءاللہ تباہ و برباد ہوگا۔ ہاں یاد رکھنا، طالب علموں کی توہین برداشت نہیں ہے، بالکل۔ طالب علم کسی کے باپ کے مزدور ہے جو ان کے گھر میں 2-2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، وہ ان کے گھر کے لیے مدرسے میں آئے تھے کیا؟
وہ اپنے اللہ کے دین کا علم پڑھنے آئے. آپ ان کو گھر لے چلتے، قرآن خوانی کراتے، معزز مہمان کی طرح اکرام دیں گے، اور اکرام بغیر طعام، شراب، کپڑے اور پیسوں کے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تھا. اور کیا اکرام ہوتا ہے. ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. بخاری شریف کے اندر تقریباً 22 جگہ یہ حدیث موجود ہے.